حضرین و ناظرین السلام علیکم۔ تحفہ علی علیہ السلام معذرت خواہ ہوں کہ اچانک لائٹ چلی گئی تھی جس کی وجہ سے بات منقطع ہو گئی۔ تو قرآن پاک کے بارے میں ہمارا گفتگو کا سلسلہ کچھ دنوں سے جاری ہے۔ آج چکے 12 رمضان المبارک کی شب ہے اور جوں یہ شبیں آگے جا رہی ہیں نزول قرآن کی راتیں بھی قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اہم راتیں ہیں۔ 15 شب رمضان کی رات ہے جو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کی شب ہے۔ اس کے بعد 19، 20، 21 یہ 3 شبیں جو مخصوص ہیں ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، یہ شب ہے شہادت ہے۔ انشاءاللہ ان راتوں میں کوشش کریں گے کہ اپنے وقت سے ہٹ کر کوئی وقت نکالیں اور آپ کی خدمت میں اس مناسبت سے بھی پیغام دیا جائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پابند فرمایا ہے کہ قرآن کے بارے میں ذاتی رائے سے لب کشائی کرنے سے اجتناب کیجیے۔ فرمایا کہ وہ قرآن کے بارے میں اپنی ذاتی رائے کا استعمال کرتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اور قابل گرفت اور قابل عذاب ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کو، عارضی اور فرضی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک پر بھی اپنی رائے دینے سے گھبراتے نہیں ہیں، حالانکہ من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ النار فی مقعدہ۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے کہ جس نے قرآن پر اپنی ذاتی رائے دی تو وہ جہنم کی آگ کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ تو گویا قرآن پر اپنی ذاتی رائے کا کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو بھی۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ ہاں، راسخون فی العلم سے آپ رابطہ کریں، ان کی ذات مقدس سے۔ اگر کوئی قرآن کی تعویل کے بارے میں کوئی حدیث موجود ہو تو اس کو بیان کیجیے گا، ورنہ اپنی ذاتی رائے سے اجتناب کریں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی کسی آیات کے بارے میں بغیر علم کے نزاع کرتا ہے وہ اس کی وجہ سے اتنا دور چلا جاتا ہے جتنا آسمان سے زمین سے دور ہے۔ یعنی آپ ایک آدمی آیت کے بارے میں جانتا نہیں ہے، پھر اس پر نزاع کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ تو بغیر علم کے کسی آیت قرآنی پر ذاتی رائے دینا انتہائی خطرناک ہے۔ اور آگے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اجداد سے یہ خبر ملی ہے کہ لوگ تو تفسیر اپنے علم کے ذریعے بیان کرتے ہیں، تو پھر ہم سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ معصوم نے فرمایا کہ ہم سے سوال وہی کرتا ہے جسے یہ یقین ہوتا ہے کہ قرآن کی تعبیر سوائے امام کے کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور آگے سرکار امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی قتادہ کو، جناب محمد ابن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے 3 خصلوں کے بارے میں بڑا خوف زدہ رہتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے سوال کیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مولا وہ 3 خصلتیں تھے کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں پہلی میں اپنی امت کے بارے میں اس بات پر خوف زدہ ہوں کہ وہ قرآن کی تعویل وہ کریں گے جو قرآن کی تعویل حقیقی نہیں ہوگی، نہ خدا کا وہ ارادہ ہوگا، نہ آل محمد سے اس کی کوئی روایت سند یا اس کا ثبوت ہوگا۔ دوسرا فیصلہ ہے کہ گمراہ اور فاسق علماء کی لوگ اتباع کریں گے، میں اس سے بڑا ڈرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، انتہائی قابل غور جب بات ہے۔
فاسق، گمراہ اور عالم۔ خدا نہ خواستہ اس لیے معصوم نے فرمایا کہ العالم بلا عمل کالشجرۃ بلا ثمر، کہ عالم عمل کے بغیر ایسے ہے جیسے پھلدار درخت بغیر پھل کے ہو۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلح العالم صلح العالم واذا فسد العالم فسد العالم۔ عالم صالح ہو گیا تو پورا عالم صالح ہو گیا، عالم فاسد ہو گیا تو پورا عالم فاسد ہو گیا۔ ایک آدمی نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی کائنات میں انبیاء، صالحین، صدیقین کے بعد اللہ کا بہترین انسان اور بندہ کون سا ہے اللہ کی مخلوق میں؟ توجہ کیجئے گا، انبیاء کو چھوڑ کر، صالحین کو چھوڑ کر، صدیقین کو چھوڑ کر، خدا کے چنے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق میں سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا سوال ادھورا ہے تو کل آنا۔ بندہ بڑا پریشان ہو رہا ہے، اگلے دن ایک اور سائل آ جاتا ہے اور وہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ، اللہ کی کائنات میں ابلیس سے ہٹ کر بدترین انسان کون ہے؟ اللہ دیکھے نبی نے کال والے کو بلایا، آجا بھائی تیرا سوال پورا ہو گیا۔ توجہ عزیزہ نے کہا، اب ایک ہی سوال بن گیا، سائل دو ہیں لیکن سوال ایک ہے، یا رسول اللہ، اللہ کی کائنات میں انبیاء، صالحین، صدیقین کے بعد بہترین انسان کون ہے اور شیطان سے ہٹ کر بدترین انسان کون ہے؟ یہ ایک ہی سوال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، العلماء العلماء العلماء۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، توجہ کیجئے گا اس بات پر۔ مسعود فرماتے ہیں اگر عالم اپنے علم کی اتباع کرے تو انبیاء، صالحین، صدیقین کے بعد اللہ کی کائنات کا بہترین انسان یہ ہے جو عالم بھی ہو اور اپنے علم کا پیروکار بھی ہو، علم کی اتباع بھی کرتا ہو۔ اور فرمایا جو عالم ہو اور اپنے علم کی اتباع نہ کرے تو وہ اللہ کی کائنات میں شیطان کے بعد بدترین انسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عالم نما فسادی ملا ہیں وہ پاکستان کے ہر طبقے میں، ہر فرقے میں، ہر مسلک میں گھس چکے ہیں، اور وہ اپنے مفادات کی خاطر، چند مفادات کی خاطر انہوں نے مذہب کے حلیے بگاڑ کے رکھ دیے۔ اس لیے تو اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ دین عالم فکر و تدبیر و جہاد، دین عالم فکر و تدبیر و جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ پاکستان کی سرزمین اس بات پر گواہ ہے کہ جس ملا کا جو جی چاہتا ہے وہ اسلام کا، قوانین اسلام کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہی شریعت ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اور یہ ہر طبقے میں، ہر مسلک میں۔ نام علماء کا استعمال ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، جس آدمی کی زبان آل محمد علیہ السلام کی پیروی میں نہیں بولے گی وہ کچھ بھی ہو جائے عالم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت سے خوف ہے کہ 3 قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ پہلے ایسے لوگ جو قرآن جانتے ہی نہیں ہیں، خدا گواہ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو قرآن کی ناظرہ تلاوت نہیں کر سکتے، آیت پڑھتے ہیں تو A to Z غلط پڑھتے ہیں اور پھر اس پر تعویل کرتے ہیں اور اس کی تفسیر کرتے ہیں اور اس پر پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، وہ واہ واہ اور نعرے پہ نعرے دیے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی نہیں سوچتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔
اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن کی تعویل کرنے والا جو قرآن کو جانتا ہی نہیں ہے، گمراہ فاسق علماء کی اتباع کریں گے، ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے. اور خدا گواہ ہے، اب یہ بڑی بدقسمتی ہو گئی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کی تشہیر زیادہ ہو رہی ہے وہ بڑا عالم ہو رہا ہے. خدا را مکتب اہل بیت علیہ السلام کو تماشا نہ بنائیے. ہاں، اس مکتب میں ہر قسم کے لوگوں کے لیے گنجائش موجود ہے. جو عالم نہیں ہے وہ عالم نہ کہہ رہے، سیدھا سادہ ہے، میں ذاکر ہوں امام حسین کا، بس ٹھیک ہے، حلال و حرام جانتا ہوں، بس ختم. اس سے زیادہ گفتگو ہی نہ کرے. چونکہ ہمارے پہلے دور میں جتنے ذاکرین گزرے ہیں، خدا ان کے درجات بلند کرے، آل محمد علیہ السلام کا صدقہ، اور کچھ ان کی تصویریں آج بھی موجود ہیں کہ جو باوجود مسائل پر دسترس رکھنے کے کبھی ان پر بات نہیں کرتے تھے. اور اگر کوئی بندہ زور دیتا تو وہ کہتے تھے بھائی چونکہ میرا فیلڈ نہیں ہے، لہذا کسی فیلڈ کے عالم سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے میں بات کرنے میں غلطی کروں. انتہائی محتاط. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ جس آدمی کو ناظرہ آیت نہیں آتی ہوتی وہ قرآن پہ بحث کرتا ہے. اور آگے فرمایا تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو اپنے مال دولت پر مباحات کریں گے، فخر کریں گے. اور یہ بیماری بڑی عام ہو چکی ہے. نمائش کی جاتی ہے اپنی دولت کی مختلف طریقوں سے، مختلف بہانوں سے، جس کو معصومین علیہ السلام نے انتہائی ناپسند فرمایا ہے. امان مانگی ہے ایسے عمل سے. اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے تو اس تنہائی میں بیٹھ کر اس کی ذات کا شکر ادا کرو. اور یاد رکھیے گا کہ بعض ایسے کام جن کی تشہیر ہم کرتے ہیں وہ بعض لوگوں کے لیے باعث تکلیف بھی ہوتے ہیں. اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. آپ جس بندے سے بھی پوچھیں، کوئی راضی نہیں ہوتا خدا کے کسی مہربانی پر بھی. یہ جو سانس ہمارا آ رہا ہے، ذرا ان سے پوچھئے نا جو وینٹیلیٹر پر لیٹے ہوئے ہیں کہ سانس کی کتنی قیمت ہے. جو ہم پانی پی رہے ہیں ان سے پوچھئے نا جنہیں نالی کے بغیر پانی نہیں اندر جاتا. ہم اتنے بہترین اچھے گھر میں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے نا جن کا گھر ہی نہیں ہے. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، آپ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کا احساس اس وقت کر سکیں گے جب خود سے نیچے کی طرف دیکھیں گے. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو اس کو دیکھیں جس کے پاس موٹر سائیکل ہے. اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو اس کو دیکھیں جس کے پاس سائیکل ہے. اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو اس کو دیکھیں جس کے پاس سائیکل نہیں پیدل ہے. اگر آپ پیدل چل رہے ہیں تو اس کو دیکھیں جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، جو چلنے پھرنے سے معذور ہے. تب تمہیں پتہ چلے گا کہ خدا کی تم پر کتنی نوازشات ہے، خدا کے کتنے احسانات ہیں. عزیزان گرامی، یہ ماہ رمضان المبارک صرف کھانے پینے سے منہ باندھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک انسان کو ایثار سکھاتا ہے، قربانی سکھاتا ہے. بہت اچھا کالم آج میں نے پڑھا، مجھے بہت پسند آیا، میں نے اپنے دوستوں کو بھی فارورڈ کیا کہ ہم جو لائنیں لگا کر لوگوں کی امداد کرتے رہتے ہیں، پیشہ وار تو سوال کر لیتا ہے، مانگ لیتا ہے، اور جو آدمی عزت نفس کو اپنی کو مجروح نہیں ہونے دیتا وہ کہاں جا رہا ہے؟ اس لیے اس طرف توجہ دیں. اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے کوچے میں خبر لیں. یاد رکھیے گا اسلام نے ایثار سکھایا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک صاحب نے پوچھا، نام نہیں لوں گا، آمدن نہیں لے رہا، کہ فرزند رسول آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا.
چھٹے مولا نے فرمایا کہ میں تو تجھے بعد میں بتاؤں گا، تم بھی کوفہ والوں کے مفتی ہو، تم بتاؤ کہ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ توجہ کرنا عزیزان کرام۔ اس نے کہا فرزند رسول زندگی کیا گزرنی ہے، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو شکر پڑھتے ہیں۔ تو میرے جعفر صادق امام علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ زندگی تو مکہ کی گلیوں میں کتے بھی گزار رہے ہیں، مل جائے تو کھا لینا، نہ ملے تو شکر پڑھنا۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، فرزند رسول کیا یہ زندگی نہیں؟ فرمایا نہیں، یہ زندگی نہیں ہے۔ تو آپ کی زندگی کیسے ہے؟ توجہ کرنا۔ میرے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں ہماری زندگی آل محمد کی یہ ہے، مل جائے تو خلق خدا کو کھلاتے ہیں، نہ ملے تو اس کا شکر پڑھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قرآن پڑھیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ مومن صاحب تقوی وہ ہوتا ہے جو اپنے رزق سے انفاق کرتا ہے۔ توجہ کرنا، یعنی اگر اس پر خمس واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، وہ ادا کرنے کے بعد جو اس کے اپنے کا حصہ کا رزق بچتا ہے، جو اس کو خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ میں، وہ مومن اور متقی کہلاتا ہے۔ پیٹ بھر کر کھا لینا یہ انسانیت نہیں، حیوانیت ہے۔ اگر آپ کو خدا نے اس نعمتوں سے سرفراز کیا ہے تو خدا کا شکر بھی پڑھیں، اور کسی ایسے کی خبر لیں کہ جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو۔ تو روزہ یہ چیزیں سکھا رہا ہے ہمیں، ایثار، قربانی، اپنی ذاتیات سے ہٹ کر کسی اور کے لیے سوچنا۔ اگر آپ کسی دوسرے مومن بھائی کے لیے کوئی سوچ نہیں رکھتے تو یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ ذات کی حد تک سوچنا انسانیت نہیں، حیوانیت کہلاتا ہے۔ ذات سے بالا تر ہو کر سوچنا یہ انسانیت کہلاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں اعمال سے پناہ مانگی ہے۔ جو قرآن پر اپنی گفتگو کرے اس کے باوجود کہ وہ جانتا نہ ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور پھر ایسا عالم جو گمراہ بھی ہو اور فاسق بھی ہو اس کی اتباع کریں، اس کے پیچھے چلیں، واہ 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 سبحان اللہ قبلہ و کعبہ۔ یاد رکھیے گا ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا انتہائی تباہی ہے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما او محب لہما ولا تکن رابعا۔ فرمایا یاد رکھو عالم بنو، طالب علم بنو، یہ ان سے محبت کرو، چوتھا نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اپنے مال پر فخر کرنا، مباحات کرنا، اس کا پرچار کرنا، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا یہ بھی مناسب عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ کیوں؟ فرمایا چونکہ یہ عمل انسان کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے، اور فرمایا سنو میں تمہیں اس سے نکلنے اور بچنے کی راہ بھی بتاتا ہوں۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورتحال میں تم قرآن کے محکمات پر عمل کرو اور متشابہات پر فقط ایمان رکھو۔ وہ آیات جن میں احکامات واضح محکم موجود ہیں ان پر ایمان لاؤ اور ان پر عمل بھی کرو، اور جو متشابہات ہیں یعنی جن کے بارے میں تم کوئی راہ نہیں نکال سکتے، نہ تمہاری جرت ہے نہ تمہارے مجال ہے جب تک حجت خدا رہنمائی نہ فرمائے، تو میں ایسی آیت پر بس ایمان رکھو، بس ٹھیک ہے قرآن کی آیت ہے، خدا کا حکم ہے، اللہ حافظ۔ فرمایا ان پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر صرف ایمان رکھو بس، اور یہ کہو کہ خدا کا حکم ہے، برحق ہے، بس اس کے آگے میں نہیں جانتا لہذا مجھ پر حکم لاگو ہی نہیں ہوتا۔ اور معصوم فرماتے ہیں دوسرا اگر علماء کو دیکھو تو ان پر غور کرو، جو فاسق و گمراہ ہیں ان کی اتباع نہ کرو۔ توجہ عزیزان گرامی، اور مال میں تکبر سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ اس میں سے جو اہل حق کا حق ہے وہ ادا کرو،
یعنی اس پر تمہارا جو خمس ہے، جو زکوٰۃ ہے، وہ ادا کرو۔ یہ کیسی صورتحال ہے کہ نہ خمس دیا جاتا ہے، نہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور پھر اس مال کی نمائش کی جاتی ہے اور دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ میں نے یہ گاڑی لے لی، میں نے یہ بنگلہ لے لیا، میں نے یہ فلاں کر لیا، میں نے یہ فلاں کر لیا، اور پھر کہنا کہ اللہ کا شکر ہے، مجھ پر احسان ہے۔ بابا احسان تب ہے جب اس سے حقوق ادا کیے جائیں۔ اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ اور فرمایا جس عالم میں آپ کو فسق و فجور نظر آ جائے، اس کی نہ اتباع کا حکم ہے، نہ اس کے احترام کا حکم ہے، اس سے دور ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہ جس کا علم اس کو خود کو فائدہ نہیں دے سکا، وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ یعنی عالم کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ عالم محمد علیہ السلام کا جو عالم ہو مکتب کا، من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جس کی شکل اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ دس بستہ ہم سب کو تنہائی میں بیٹھ کر آئینے میں اپنی شکل کو دیکھنا چاہیے، اور پھر خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا آل محمد علیہ السلام کے جو ریت و رعایا اور نوکر ہوتے ہیں، کیا ان کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں ظاہر میں؟ ضمیر اگر مطمئن ہے تو شکر پڑھیں، مطمئن نہیں ہے تو غور کریں اس پر، اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو جس کی شکل اختیار کرتا ہے وہ اسی سے ہوتا ہے۔ ہمیں آل محمد علیہ السلام کو یاد رکھیے گا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں جلال پور پیر والا میں تھا تو وہاں کے سیدزادے، خدا ان کو صحت اور تندرستی سے رکھے، ان کو میں نے کہا کہ قبلہ داڑھی رکھیے، وہ بڑے ناراض ہو گئے، اور ناراض ہونے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ علامہ صاحب شریعت میں داڑھی ہے، داڑھی میں شریعت نہیں ہے۔ خیر مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور میں بہت، میرا دل ٹوٹا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ حج پہ چلے گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی رات تھی میری مدینہ منورہ میں، جب میں زیارت کے بعد جا کے سویا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے میرا نام لے کے فرمایا کہ فلاں آدمی جس فوج میں بھرتی ہوتا ہے اس کی وردی پہننی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں میں کانپ گیا۔ فرمایا اگر ہماری فوج میں بھرتی ہونا ہے اور امام زمانہ کی فوج کا سپاہی بننا ہے تو اس کی وردی پہننی پڑے گی، شکل ویسی اختیار کرنی پڑے گی۔ انہوں نے مجھے وہیں سے ٹیلی فون کیا اور مجھے کہا انصاری صاحب بس میں نے آج سے داڑھی رکھ لی ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کیا کریں، کاروبار کرتے ہیں، جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا، میں نے کہا بھائی خدا کے بندے عجیب بات کر رہے ہو، اگر کلمہ پڑھ کر آپ جھوٹ مار رہے ہو تو داڑھی تو کلمے سے کوئی بڑی شے تو نہیں ہے۔ غلط کام سے دوری اختیار کرو، یہ تو نہیں ہے کہ آپ عمل اچھا عمل، اس لیے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتناب السیئات اعلی من اکتساب الحسنات، کہ برائیوں سے دور رہنا نیکی کمانے سے بہتر ہے۔ لہذا جس برائی سے دور ہو سکتے ہو جاؤ، جس برائی کو ترک کر سکتے ہو فوراً کر دو۔ کل کروں گا، پرسوں کروں گا، پھر کبھی کروں گا نہ۔ یاد رکھیے میرے عزیزان گرامی، ہم اس امام اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ریت ہیں جنہوں نے تشریف لانی ہے۔ کب لانی ہے؟ العلم عند اللہ، یہ امام جانتا ہے، یہ اس کا پروردگار جانتا ہے کہ وہ کب تشریف لائیں گے۔ ہمیں ہر وقت ہمہ وقت اپنے امام علیہ السلام کے لیے آمادہ اور تیار رہنا ہے کہ وہ جب بھی آئیں تو میں اس قابل ہو کے رہوں
کہ ان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائے اور میں ان کے قدموں میں پہنچ جاؤں. اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا تو پھر اللہم عجل ولیک الفرج کی دعائیں مانگنے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ ہم وقت آماد اور تیار رکھو کہ کسی وقت بھی امام علیہ السلام کی پکار کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکرا سکتی ہے. اور بالخصوص جمعہ کا دن بھرپور کوشش کرو، آماد اور تیار رہو. معصوم فرماتے ہیں جمعہ کے دن آپ کا ظہور ہوگا اور جمعہ کے نماز کے وقت تشریف لائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ آماد اور تیار رکھو. اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب غسل جمعہ کرو جمعہ کی نماز کے لیے، اس میں نیت یہ کرنی چاہیے کہ غسل جمعہ و زیارت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف، غسل زیارت کرتا ہوں میں. توجہ کرنا عزیزان، یعنی جمعہ کے دن کے لیے غسل کا معصوم نے تاکید فرمائی ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ اس دن کا کھانا کھا سکتے ہو اور اتنے ہی پیسے آپ کے غسل پہ خرچ ہوتے ہیں، تو فرمایا بھوکے رہ جاؤ، غسل ضرور کرو. اور اس غسل کی نیت کیا ہوگی؟ غسل جمعہ بزیارت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف قربتاً الی اللہ. فرمایا غسل کر کے جاؤ، نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ، چونکہ امام نے وقت نماز تشریف لانا ہے. اور اس وقت آپ ہر طرح سے آمادہ اور تیار ہو کہ جو امام کی اذان کی آواز آئے لبیک کہہ کے بارگاہ امامت میں سر بسجود ہو جاؤ، پروردگار کا شکر ادا کرو. الحمدللہ پروردگار. عزیزان گرامی، ریت کا مطلب ریت ہوا کرتا ہے. میں بہت ساری چیزیں بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ سوشل میڈیا پر ہر بات کو عام نہیں کیا جا سکتا. میں نے پہلے بھی آپ دوستوں سے کہا تھا عزیزان سے کہ اگر کسی قسم کا آپ سوال کرنا چاہیں تو آپ مجھے ضرور سوال کیجئے گا. میں ضرور انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دوں گا، ضرور دوں گا. آج نہیں دوں گا تو کل دوں گا. چونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میرے چشمے میں نہیں آ سکتی، میں نہیں پڑھ سکتا، دیکھ سکتا، تو میں ان کا جواب کل بھی دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چونکہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا وہ آدھا عالم ہے. چونکہ یہ تو وہ جانتا ہے کہ یہ وہ نہیں جانتا، تو ضروری نہیں کہ آپ کے سوال کا دستی جواب دیا جائے. انتہائی غور کے بعد، مطالعہ کے بعد بھی جواب دیا جا سکتا ہے، اس میں ہماری کوئی توہین نہیں ہے. دعا ہے مولا کونین بتصدق محمد اہل بیت محمد علیہ السلام، جو ہمارے بچے، جو ہماری بیٹیاں، جو ہماری مائیں بازیاب افراد کی، اپنا گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، مولا ان کی ان مشکلات کو آسان فرمائے. محمد اہل بیت محمد کا صدقہ مولا مکتب اہل بیت علیہ السلام کو ترقی عطا فرمائے. ملک پاکستان کے امن کو بحال فرما. ہندوستان میں کرونا سے بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو رہی ہیں. پروردگار پوری دنیا میں جہاں جہاں انسانیت اس مصیبت سے دوچار ہے ان کی حفاظت فرما. عزت اہل بیت کا صدقہ میرے اللہ، تو تیری ذات بہتر جانتی ہے، اسلام سب سے بڑا انسانیت کا نام ہے. الحمدللہ ہماری حکومت پاکستان انتہائی اچھا اقدام کیا ہے. انسانی تقاضوں کے پیش نظر ایمبولینسز بھی بھیجی ہیں، باقی امداد کا بھی اعلان کیا ہے. بہت اچھی بات ہے، چونکہ ہم آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہمیشہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے ہم سے کیا کل کیا کیا تھا، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے. بہت اچھا اقدام کیا ہے حکومت نے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، سراہتے ہیں. اور علماء پاکستان سے بھی اور کشمیر کے اور ہندوستان کے مسلمان علماء سے بھی، ہندوستان کی حکومت نے بھی، فوج نے بھی دعاؤں کے لیے اپیل کی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ مولا پوری دنیا میں جو بھی لوگ اس مصیبت سے دوچار ہیں مولا ان کی حفاظت فرمائے، اور ملک پاکستان کو بھی اس کرونا بیماری سے مولا محفوظ فرمائے. عزت اہل بیت کا صدقہ مولا ہر مومن اور مومنہ کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرما. دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، وارث زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما. ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع الدعاء. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.